السلام علیکم پاکستان۔ ایک صحافی جس نے انتہائی محنت سے اپنا مقام بنایا اور بنانے میں کامیاب ہوا، ہزار تکلیفیں سہ کر، اور آج زید میمن کے نام سے وہ اخبار کی دنیا میں ایک سینئر معروف صحافی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، جہاں تک مجھے معلوم ہے اور آج کچھ ملاقات میں نے بھی اسے گریزا کہ 2005 میں یہ صحافت کی دنیا میں آیا۔ 2005 اور 2006 یہ اس کا تربیتی عمل تھا۔ اس تربیتی عمل میں بھی یہ اکثر خبریں خلاف ہی دیتا تھا، کسی راشی پولیس افسر کے خلاف، کسی راشی سرکاری افسر کے خلاف، کسی کی تعریف و توصیف بڑی انتہائی مشکل سے، کسی کا سیاسی بیان ہو یا سماجی شخصیت کا سماجی حوالے سے یا عوامی مسائل پر کوئی بیان ہو، وہ اس میں شامل کرتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ ان دنوں میں میرے بھی انڈر میں یہ رہا کہ میں ایڈیٹر تھا۔ اخبار کی پالیسی، مالک کی پالیسی کہ مخالفت میں کوئی خبر نہ جائے، بس مجھے گلا ذاتی طور پر بس بطور جرنلسٹ اشفاق جعفر یہی ہے اس صحافت سے کہ اس میں ایڈیٹر با اختیار نہیں رکھا جاتا۔ خبریں پہلے اسے مالک کو دکھانی ہوتی ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کون سی لگے گی، کون سی نہیں لگے گی، کس کے ساتھ تصویر لگے گی، کس کے ساتھ تصویر نہیں لگے گی، اور کون سی خبر کس جگہ لگے گی اور کتنے کالم میں لگے گی۔ ایڈیٹر رپورٹر کی نظر میں یعنی اختیار کل رکھنے والا ہوتا ہے، جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بہرحال زید میمن کی خبریں آتی تھیں، کبھی پولیس کی کالی پیڑیں چھیڑ رہا ہے وہ، کبھی کسی سرکاری افسر کے جرائم اور جرائم کی سرپرستی کو اجاگر کر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے کچھ خبریں میں کلک کرنے کے بعد مالک کی گھری گھری بھی سنتا تھا، لیکن زید میمن کو ایک جنون تھا اور آج بھی ہے، جو ملاقات میں اور گفتگو میں نے اسے قریدا وہ آج بھی ہے۔ ایک تو سچ لکھنے کی پاداش میں اس کا ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ سچ لکھنے والے کو اذیتوں دکھوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس پر حملے ہوتے ہیں، اسے ڈرایا دھمکایا جاتا ہے،
اسے اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے گھر والوں کو ہراساں کیا جاتا ہے. وہ اس منزل سے گزر کے جرأت بہادری کے ساتھ آگے آئے. تو زید مہمون یہ بھی کہتا ہے کہ حکام کو چاہیے کہ ایسے صحافیوں کو کم از کم ایوارڈ سے نوازے، انہیں سراہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی یقیناً ایک سینئر صحافی کی حیثیت سے میں تائید کروں گا زید مہمون کی بات کی کہ نوجوان صحافی یقیناً ایک تو بہت پرعزم ہوتا ہے اور ایسی سٹوریز بریک کرتا ہے جو انتہائی قیمتی ترین معلومات ہوتی ہے عوام کے لیے اور حکام کے لیے بھی، اور ان کے لیے جو قانون پر عمل درآمد کرائیں. تو ان خبروں کے حوالے سے زید مہمون کو موقع دیا جانا چاہیے. اب زید مہمون خائف ہے کہ جناب اعلیٰ فوٹو سیشن کے رسیا کے درمیان چونکہ اس نے یعنی کہ زید مہمون نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنائی ہے اور اسے صحافت میں اس بات پر دکھ ہے کہ خوشامدی عناصر جرائم کو دباتے ہیں، بند کمروں میں لفافے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے کان اور آنکھیں بند کر دیتے ہیں. انہیں کچھ یاد نہیں رہتا ہے. وہ اخبار میں وہ خبریں ہی نہیں دیتے، دبا دیتے ہیں. کس لیے؟ چند ٹکوں کے لیے. زید مہمون کہتا ہے کہ مجھے ان اذیتوں سے پیار ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں اس پر جھوٹے مقدمات بھی بنائے گئے، اسے اس نے بھگتا، حملے بھی ہوئے جس کی FIR بغدادی تھانے میں موجود ہے. یہ اس پورے بھنور سے نکلا اور میں نے جب اسے کہا کہ یہ سارا سلسلہ تمہارے ساتھ ہوتا رہا، تم نے آسان راستہ کیوں نہیں چنا کہ تم مالکان کے حساب سے کام کرتے، جیسا کام ان کو چاہیے وہ دیتے. تمہیں سچ لکھنے کا کون سا جنون ہے؟ اور تم نے یہ اذیتیں جب برداشت کی تو اس کا کہنا تھا کہ ایک تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ سچ لکھنے والے صحافیوں کو برا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کی کردار کشی کی جاتی ہے. پھر چاہے کیسا بھی انجام ہو، میں یعنی کہ زید مہمون اور دیگر سینئر یا یہ جو نئے جونیئر آ رہے ہیں یہ جرأت سے کام کریں، کیونکہ
زید میمن کہتا ہے میں نے اذیتیں کاٹی سچ لکھنے کی پاداش میں جس کی انتہا نہیں، لیکن اللہ کو سچ بولنا پسند ہے۔ میں نے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کی، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور جب کٹھن مراحل آتے ہیں تو پھر ان مراحل سے میں اللہ کی مدد اور اپنی ماں کے ساتھ ساتھ اپنے مرشدوں کی دعاؤں سے ہمیشہ سرخرو ہو جاتا ہوں۔ اب زید میمن پرعزم ہے کہ لیاری کو جرائم سے مکمل پاک کر دیا جائے۔ وہ اسی چیز کے لیے کوشاں ہے اور اپنے کام میں مشغول ہے۔ اس کا تمام اہل صحافت کو سلام۔ اس کی معرفت میں نے آپ کو پہنچا دی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جرنلسٹ اشفاق جعفر۔